شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ بہت برکتوں والی، بہت عظمتوں والی رات ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، خصوصی رحم فرماتا ہے۔ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بخشش کا پروانہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے والی رات ہے۔ اس رات رزق میں برکت کے لیے جو بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا گیا نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، اور نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات۔ یعنی یہ جو رات ہے اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی رات۔ تو یہ وہ مبارک راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اس شب برات کو کوئی ندا کرنے والا، کوئی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے، اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ کہ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہوتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی راتیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 شب بارات اور نمبر 2 شب قدر۔ ناظرین اکرام، اس رات کی مختلف خصوصیات روایتوں کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ 15 شعبان کو جو شب برات آتی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ اس رات ہر رحمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، کون خوش نصیب حج کرے گا، کون کہاں مرے گا، کون زندہ رہے گا وغیرہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہیں، ڈیوٹیاں مقرر کر دی جاتی ہیں۔ اور اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے مشکبار مدنی ماحول کے اندر شب بارات کو محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر لوگ عبادتوں کا سلسلہ کرتے ہیں، کوئی نوافل ادا کر رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیحات میں مشغول ہوتا ہے۔ تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ رات نارمل رات نہیں ہے، اس رات کو عبادتوں کے اندر گزارنا ہے، اور یہ بہت نازک رات ہے۔ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا گیا اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، ایک رجسٹر دیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ یعنی اس رات ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کون مرنے والا ہے، کون زندہ رہنے والا ہے۔ اس رات تمام اعمال کے دفتر لپیٹ لیے جاتے ہیں، پچھلے اعمال جو ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات کو آنے سے پہلے آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں ناظرین۔ پہلا کام کہ توبہ کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ رات آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجیے، توبہ کر لیجیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، کیونکہ فرمایا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو جو اس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں سے وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جب سچے دل سے تائب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں نے توبہ کرنی ہے۔ دوسرا کام دوسروں سے معافی تلافی کرنی ہے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ہاتھ کے ذریعے، کسی کو پیر کے ذریعے، اپنے پارٹس آف باڈی کے ذریعے یا اپنے دلوں کے ذریعے، اپنے لہجوں کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے جس کا بھی دل دکھایا ہے اس سے معافی تلافی کرنی ہے۔ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب شب بارات آتی ہے تو اس کے آتے ہی قریب کچھ میسیجز چالو ہو جاتے ہیں، کہیں سے میسیج آیا آپ نے کاپی پیسٹ کر کے آگے لگا دیا، اسٹیٹس پر بھیج دیا۔ ایک تو یہ عمومی معافی کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن
کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ہم نے اسٹیٹس لگا لیا، ہم نے جو ہے وہ اسٹوری لگا لی، ہم نے میسج فارورڈ کر دیا، دوسروں سے معافی مانگ لی اور ہماری معافی کمپلیٹ ہو گئی، ہم نے لوگوں کو معاف کر دیا، لوگوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا۔ جس کے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں ان حقوقوں کی ادائیگی بھی کرنی ہوتی ہے، ان لوگوں تک ان کی جن کے دل دکھائے ہیں سچے دل سے ان سے سوری بھی بولنا ہوتا ہے، ان سے معافی بھی مانگنی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم معافی مانگ لیں گے تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، یا ہم معاف کر دیں گے تو عزت میں کمی آ جائے گی۔ روایتوں کا مضمون ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، اے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے حقیقت میں وہی عزت والا شخص ہے۔ اب عزت والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کرے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم لوگوں کو کتنا معاف کرتے ہیں۔ چلیں کسی نے آ کے معافی مانگ بھی لی، لیکن بسا اوقات ہمارے سامنے ہمارا ملازم غلطی کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے معاف کر دو۔ ہمارے بیوی بچے بھائی بہن غلطی کر جاتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے معاف۔ محترم ناظرین اکرام اور حاضرین اکرام، یاد رکھو کہ اگر آج ہم نے کسی کی غلطی پر پکڑ کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل ہماری غلطیوں پر پکڑ فرمانے لگ جائے۔ اگر اللہ نے ہماری غلطیوں پر پکڑ فرما لی تو کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ معاف کرو، کیا پتہ یہ معافی ہماری معافی کا سبب بن جائے۔ درگزر کرو، کیا پتہ یہ درگزر کرنا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نہ بنو سخت دل، نہ بنو روب جھاڑنے والے جھڑکنے والے، اور یاد رکھو ہم سب نے مرنا ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ شب برات آنے والی ہے، اور اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت بھی ان لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ روایت سنیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ شعبان کی 15ویں رات، اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر ہاں ناظرین کرام، مگر جو غیر مسلم ہیں، جو عداوت رکھنے والے ہیں، جو دوسروں کو معاف نہیں کرنے والے ہیں، جو عداوت رکھنے والے ہیں، جو رشتہ کاٹنے والے ہیں، اور جو کپڑا لٹکانے والے ہیں، اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی لوگ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ غور کریں کن کن کو فرمایا گیا؟ جو نان مسلم ہے، جو غیر مسلم ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور عداوت رکھنے والے لوگ، دشمنیاں رکھنے والے لوگ، رشتہ کاٹنے والے لوگ، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ۔ اگر ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں تو شب برات آنے والی ہے۔ اے رشتہ توڑنے والو، اے عداوتیں رکھنے والو، اے شراب کے اڈوں کو راتوں رات وہاں پر بیٹھ کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والو، شب برات آنے والی ہے۔ اس رات جہاں نازک فیصلے ہونے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی ہزاروں ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوگا، اس رات ان لوگوں کی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ تو ذرا غور کریں، اگر ایسی عادتیں ہیں، اگر ایسی خامیاں ہیں، ہو گئے گناہ، ہو جاتے ہیں، انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، آ جائیں اللہ عز و جل کی طرف۔ اور تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں بغض اور کینہ ہے تو اسے نکال دینا ہے، کیونکہ شب بارات ان بدنصیب جن کے دلوں میں بغض اور کینہ ہوتا ہے وہ اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قلب سلیم رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا گیا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ پاک اور صاف دل رکھنا ہے، کسی کے حوالے سے کینہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے حوالے سے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں چند لمحوں کی زندگی ہے، پھر ہمیں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جانا ہے، تو کیوں ہم کسی کا اپنے دل میں جو ہے وہ کینہ پالیں؟ کیوں اپنے دل کو، پاک و صفاف دل کو کسی کے بغض کے ذریعے گندا کریں؟ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہیں اور نیکیوں پر لوگوں کو ترغیب بھی دلانی ہے۔
چند طریقے کے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ادا ہوتی ہے، لوگ اگلے دن روزے بھی رکھتے ہیں، روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور کچھ معمولات اولیاء اکرام ہیں جو ہمارے اولیاء اکرام اور ہمارے بزرگان دین سے چلتے آئے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل بھی ادا کرتے ہیں لوگ۔ اس کا طریقہ کار سن لیجئے کہ معمولات اولیاء اکرام میں سے ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد 6 رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو 2 رکعت کر کے ان 6 رکعتوں کو ادا کریں گے۔ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں، یہ آپ نے نیتیں کرنی ہیں اور 6 رکعت ادا کرنی ہے۔ اچھا، آپ 6 رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں سورت پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، یا پھر سورہ یاسین 1 بار پڑھنی ہے۔ یا اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک بندہ سورہ یاسین پڑھے، باقی حاضرین سامعین سن رہے ہو، یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھنی ہے۔ یہ دعائے نصف شعبان کہاں ملے گی؟ مدنی پنصورے میں آپ کو مل سکتی ہے، اور ایک رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اس کے اندر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ دعائے نصف شعبان آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ تو یہ جو 3 بہت پیاری اور خوبصورت سی نیتیں ہیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے ان 2 رکعتوں کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور دوسری 2 رکعتوں میں یا اللہ عز و جل مجھے ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے محفوظ فرما، اور تیسری 2 رکعتوں میں یہ دعا کرنی ہے یا اللہ عز و جل مجھے ان 2 رکعتوں کی برکت سے کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، اور سچے دل سے حاضرین سچے دل سے آپ نے تمنا کرنی ہے، سچے دل سے عبادتیں کرنی ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ عبادتوں کے اندر مصروف ہیں، چیزوں کے اندر مصروف ہیں، لیکن ایک فارملٹی ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے، لرزہ خیز ہے، اور بندہ اس نیت سے کھڑا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ بہت لطف و سرور حاصل ہوگا۔